آیت نمبر 129 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی ہر چیز پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں جاری ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کس قدر اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، اور دعا عبادت ہے، تو وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل، اور یہ دعا کرنا بھی نیک عمل۔ تو اب دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہمارے امور کی تدبیر کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اقرار کرنا چاہیے کہ یا اللہ، پہلے بھی نعمتیں تو دے رہا ہے، پہلے بھی ہمارے امور کی تدبیر تو کر رہا ہے، ہمارا خالق بھی تو ہے، رزق دینے والا بھی تو ہے، آئندہ بھی تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ سے دعائیں کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاک و ہند میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ لوگ مشکل اوقات میں بھی براہ راست اللہ رب العزت کو پکارنے کی بجائے فوت شدگان کو پکارتے ہیں، اصحاب قبور کو پکارتے ہیں، اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں یا علی مدد، شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب بھی مشکل آئے، جب بھی کسی چیز کی حاجت ہو، کس کو پکاریں؟ اللہ رب العزت کو پکاریں۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اور ان میں ایک رسول بھیج۔ تو ایک دفعہ پھر واو عطف آئی ہے، کیونکہ پچھلی دعاؤں کے اوپر عطف ہے۔ وابعث فعل امر ہے، دعا کے لیے ہے، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، کن میں؟ ذریت میں، یعنی کہ ابراہیم اسماعیل السلام کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں ایک رسول انہی میں سے بھیج، اہل مکہ میں ایک رسول ہماری اولاد میں سے بھیج، انہی میں سے بھیج۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک عظیم رسول۔ عظیم کس کا معنی ہے؟ تنوین آئی ہے، تو اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، منہم، انہی میں سے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ ان میں ایک رسول آئے جو انہی میں سے ہو، یعنی کہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے نہ ہو، فرشتوں میں سے نہ ہو، کیونکہ اگر رسول جنات میں سے ہوگا، فرشتوں میں سے ہوگا، تو اسے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، اس کی گفتگو سننا ہر موقع پہ ممکن نہیں ہوگا، اسے نمونہ بنانا، حجت بنانا ممکن نہیں ہوگا، اس کا کردار اور اس کی سیرت ملاحظہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رسول کن میں سے ہو؟ انسانوں میں سے ہو۔ تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، بشر ہیں، نوری مخلوق نہیں ہے۔ اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری اولاد میں سے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی کتنے عرصہ کے بعد؟ 2000 سال کے بعد۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں تو قبولیت میں جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، آپ دعا کرتے رہیں اور پھر قبولیت کا معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں۔ دعا عبادت ہے، آپ بار بار مانگیں، بار بار سوال کریں، آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھی جا رہی ہے، یہ عبادت لکھی جا رہی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں، امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی دن آپ کی دعا سنے گا اور اسے قبول کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا بہت عرصے کے بعد قبول ہوئی ہے، اور قبول کس نبی کی شکل میں ہوئی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو یہاں پہ
اس رسول سے مراد جس کا سوال ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات پہ امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے. امام احمد اپنی مسند میں اور امام حاکم اپنی المستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں. تو یہ آپ کی حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، تو اس دعا سے مراد پھر کون ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھی جو انہی میں سے ہو، اس کے اوصاف کیا ہوں، اس کا کردار کیا ہو، وہ ان میں پہنچ کے کیا کرے، جب اسے بھیجا جائے، نبی بنایا جائے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی، اس کے فرائض کیا ہوں گے. فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے. آیات آیت ان کی جمع ہے، یتلو فعل مضارع ہے، وہ تلاوت کرے علیہم ان کے سامنے تیری آیتیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث. اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی اور احادیث بھی نازل کی. پتہ چلا قرآن و حدیث دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہیں. اس لیے جیسے قرآن حجت ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حجت ہیں. تلاوت کے لحاظ سے قرآن کا مقام و مرتبہ احادیث کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند و بالا ہے، لیکن حجت ہونے کے لحاظ سے، دلیل ہونے کے لحاظ سے، شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد اپنے سنن میں لے کر آئے ہیں، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، دھیان سے میری بات سن لو، جیسے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے ایسے ہی اس جیسی ایک اور چیز دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی احادیث. تو یہاں پہ آپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسا رسول بھیجنا جو ان لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب کی تعلیم الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی، قرآن کی تلاوت بھی سکھائے اور قرآن کا معنی و مفہوم بھی بتائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے. ان کو پاک کرے کس چیز سے؟ ہر بری چیز سے. ان کو پاک کرے شرک کے مرض سے، ان کو پاک کرے والدین کی نافرمانی کے مرض سے، ان کو پاک کرے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کے مرض سے. جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی اصلاح کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہر چیز پہ غالب، کمال حکمت والا ہے. جب اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے کہ یا اللہ ہماری اولاد میں ایک عظیم رسول بھیجنا، تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو ہر چیز پہ غالب ہے، یہ کام کرنا تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تو اگر چاہے تو تیرے لیے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے. اس لیے کہا انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو ہی ہر چیز پہ غالب اور کمال حکمت والا ہے. انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، بے شک. کا معنی کیا ہے؟ تو. پھر آگے انت ضمیر فصل آگی، تو اس لیے اب ہم کیا کہتے ہیں؟ بے شک تو ہی. تو انت تاکید کے لیے ہے. العزیز الحکیم، یہ دو بھی اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں. اور آپ دوبارہ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد اس دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام لے کر آتے ہیں، گویا کہ اللہ کے ناموں کو دعا میں وسیلہ بنا رہے ہیں، واسطہ بنا رہے ہیں. تو العزیز الحکیم، ان دو ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ عزت. اللہ کی صفت کیا ہے؟ حکمت. تو اللہ رب العزت عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دو صفات ہیں.